یہی 1965 کی جب جنگ آزادی کی بات شروع ہوئی، ایک اعلان ہوا، پاک فوج کے نوجوان بہت زخمی ہو گئے، انہیں خون کی ضرورت ہے، جو خون دے سکتا ہے وہ ہسپتالوں میں پہنچو۔ تو ہسپتالوں کے باہر لائنیں لگ گئی، کیا نوجوان، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا عورتیں کہ ہم خون دینے کے لیے آئے ہیں، ان کو خون لگاؤ۔ اس دور میں آلات ختم ہو گئے، خون جمع کرنے کے لیے نہ اس دور میں اتنی لیبارٹریاں تھیں، نہ جدید آلات تھے، تو ان سب کے نام لکھے گئے کہ اگر ہمیں خون کی ضرورت ہوئی تو ہم تمہیں بلا دیں گے۔ جب یہ اعلان ہوا، سرحدوں پہ لڑنے والوں کے پاس غلہ ختم ہے، آٹے کی کمی ہے، جس کے پاس گھر میں گندم اور آٹا ہو لے کر آؤ، کوئی جھولیوں میں لا رہا ہے، کوئی ہاتھوں میں لا رہا ہے، کوئی کندھوں پہ لا رہا ہے، اتنا راشن جمع ہو گیا تھا، 1 سال تک وہ راشن کھاتے رہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ یہ 17 دن جنگ رہی ہے، 17 دن میں کوئی چوری کا واقعہ نہیں ہوا۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 12 اگست اور 13 محرم الحرام 1444 ہجری چل رہا ہے۔ آج سے ایک دن کے بعد یعنی اتوار کا جو دن آنے والا ہے، پرسوں کا دن، وہ 14 اگست کا دن ہوگا۔ 14 اگست کا دن ہم سب کے لیے ایک بہت خوشی کا دن ہے کہ رب العالمین نے اس دن میں ہمیں مملکت پاکستان جیسی ایک عظیم الشان نعمت عطا فرمائی کہ جہاں ہم آزادی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو ملک ہمیں عطا فرمایا، رب العالمین کا انتخاب بھی بڑا عجیب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مملکت ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں عطا فرمائی۔ تمام مہینوں میں سب سے معزز مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی سب سے زیادہ باعث برکت، فضیلت والے ایام وہ آخری عشرے کے ایام ہیں، اور آخری عشرے کے ایام میں بھی زیادہ فضیلت والے ایام طاقر آتے ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان طاقراتوں میں بھی اکثر اہل علم کے ہاں جو شب قدر کی رات ہے وہ 27 کی رات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ مملکت عطا فرمائی، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور 27ویں شب میں اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ تو یعنی رب العالمین کا انتخاب بھی کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں یہ آزادی کسی اور مہینے میں بھی عطا کر دیتا، لیکن اللہ نے تمام مہینوں کے سردار رمضان میں باعث برکت آخری عشرہ، اور آخری عشرے میں بھی برکت والی طاقراتیں، اور طاقراتوں میں بھی برکت والی رات 27ویں شب میں اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ اور جس شب یہ ملک آزاد ہوا ہے وہ شب جمعے کی رات تھی، تو یہ رات بھی بڑی اجر و فضیلت والی رات ہے۔ اگلا دن جو آزادی کا تھا 14 اگست 1947 عیسوی میں، وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، یعنی جمعے کا دن بھی تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو رب العالمین نے اس طرح ہمارے لیے اس مملکت کا انتخاب فرمایا۔ میں آپ کے سامنے مختصر ایک تاریخ عرض کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر پاکستان کی آزادی تک
کہ اللہ نے یہ مملکت ہمیں کس طرح عطا فرمائی اور اس دوران ہندوستان میں کون کون سے بادشاہ گزرے اور مسلمانوں کی حکومتیں کن ادوار میں رہیں اور تحریک آزادی کا سبب کیا بنا، 1857 کی جنگ آزادی کیوں ہوئی، اور پھر اس کے بعد 2 قومی نظریوں کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں یہ مملکت عطا فرمائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے 571 عیسوی میں، اور آپ کو نبوت ملی ہے 611 عیسوی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت رہا 23 سال، 13 سال مکی دور، 10 سال آپ کا مدنی دور۔ سن 11 ہجری 12 ربیع الاول کو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو 11 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سن 13 ہجری 22 جمادی الثانی تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی۔ 2 سال 2 مہینے 10 دن انہوں نے خلافت کی، 13 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا۔ سن 13 ہجری سے لے کر سن 24 ہجری یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سن 24 ہجری سے لے کر سن 35 ہجری تک 18 ذوالحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ نے 12 سال خلافت کی اور 35 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا۔ آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ سن 35 ہجری سے لے کر سن 40 ہجری تک آپ کی خلافت رہی۔ 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی تو یہ دین اسلام 40 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ اس کے بعد 6 مہینے خلافت آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ان کے بعد سن 41 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ اس 19 سال کے دور میں 64,65,000 مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ سن 60 ہجری 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید خلیفہ بنے۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ خلیفہ بنا۔ پھر بنو امیہ کی حکمرانی آگے بڑھی، مروان کا دور خلافت آیا۔ اس کے بعد عبد الملک بادشاہ بنا۔ پھر عبد الملک کے بیٹے تھے ولید، سلیمان، ان کا دور آیا۔ پھر یہ دور چلتا رہا یہاں تک کہ سن 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے۔ 2 سال 2 مہینے 10 دن آپ نے خلافت کی۔ سن 101 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو پہلی صدی چل رہی تھی، اس پہلی صدی ہی میں جب ولید کا دور خلافت تھا، اس دور میں حجاج بن یوسف مکہ کا گورنر تھا۔ حجاج بن یوسف کو خط آیا۔ یہ خط سن 92 ہجری 711 عیسوی کو آیا تھا، اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ ہندوستان کی ایک عورت نے یہ خط لکھا تھا کہ ہمیں راجہ داہر نے اور اس کے ماننے والے، تسلیم کرنے والے، ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے چند ہندوؤں نے ہمیں پکڑا ہے اور وہ ہماری عصمت دری کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کوئی ہے تو ان کو اپنی مدد کے لیے پکارو۔ اس خاتون نے ایک جملہ لکھا تھا، یا حجاج اغثنی، اے حجاج ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ تو سن 92 ہجری 711 عیسوی میں جب یہ خط حجاج کو ملا تو حجاج نے اپنے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا بھتیجے، یہ خط ایک خاتون کا آیا ہے، مسلمان عورت ہے، ہندو ظلم کر رہے ہیں اور تم ان کی مدد کے لیے پہنچو۔ حجاج نے اپنے اس داماد کو لشکر دیا اور محمد بن قاسم عرب سے چلا اور پھر یہ ہندوستان پہنچا۔ 3 مہینے کی مسافت طے کر کے جب محمد بن قاسم آیا اور اسے پتہ چلا کہ واقعی مسلمان عورت کو ہندوؤں نے پکڑا ہے اور مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، تو محمد بن قاسم کے ساتھ گھوڑوں پہ لشکر تھا،
جیسے یہ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، ہندوؤں کو پتہ چلا تو وہ سب وہاں سے بھاگنے لگے۔ انہوں نے اپنے ایک بت خانے پر اپنا ایک بہت بڑا علم اور جھنڈا لگایا تھا۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ ہمارا اقتدار ہے یہاں، ہماری بات یہاں چلے گی۔ محمد بن قاسم نے کہا یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا فیصلہ چلے گا، اللہ کا حبیب جو دین لے کر آیا وہ ہوگا۔ اس نے کہا ان کے جھنڈے کو ہٹاؤ، مسلمانوں کا جھنڈا لگاؤ۔ تو اس قلعے پر مسلمانوں کا جھنڈا لگا۔ محمد بن قاسم نے 711 عیسوی سے لے کر 714 عیسوی تک یہ ہندوستان میں رہے۔ اس 3 سال کے عرصے میں انہوں نے ایسی آپس میں محبت، اخوت کا درس دیا، مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان ایسا عدل اور انصاف قائم کیا کہ اسلام کے اس عادلانہ نظام کو دیکھ کر وہ لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ محمد بن قاسم کے ان 3 سالہ دور میں جب تک وہ وہاں رہے تو وہ ہندوؤں سے ملتے بھی رہے، دعوت بھی دیتے رہے، اسلام کے احکامات بھی بتاتے رہے، یہاں تک کہ 714 عیسوی میں بہت سے ہندو گھرانے اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن جب ولید کا دور ختم ہوا تو سلیمان بادشاہ بنا۔ اس دور میں پوری مملکت کا بادشاہ ایک ہوتا تھا، پورے بر اعظم کا۔ آج جیسے ایشیا پر 3 بادشاہ ہیں، پاکستان کا الگ ہے، ہندوستان کا الگ ہے، بنگلہ دیش کا الگ ہے، اس دور میں پورے ایشیا پر جو حکمرانی ہو رہی تھی وہ ایک بادشاہ کی تھی۔ تو جب سلیمان کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان ہے اور لوگ اس سے بڑے متاثر ہیں اور لوگوں پہ اس کا حکم چلتا ہے، لوگ اس کی بڑی اطاعت کرتے ہیں، تو کسی نے کہا یہ تمہاری خلافت کے لیے خطرہ نہ بن جائے، تمہاری بادشاہت کے لیے اس کو اپنے راستے سے ہٹاؤ۔ تو چنانچہ اس نادان نے اور اس ظالم نے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے گورنر کو حکم دیا کہ تم جا کر انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ محمد بن قاسم کو پکڑ کے انہوں نے لایا اور اس طرح محمد بن قاسم کو سلیمان نے شہید کروا دیا۔ تاریخ میں آپ دیکھو گے مسلمان کو جب بھی تکلیف پہنچی ہے مسلمان نے پہنچائی، مسلمان نے غداری کی، مسلمان مال دولت پہ بک گیا، ورنہ اللہ نے ایمان میں، اسلام میں وہ طاقت رکھی ہے کہ کوئی مسلمان کا اور ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چونکہ مسلمان جذبے کی بنیاد پہ لڑتا ہے اور جذبوں کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ لڑائیاں ہتھیاروں سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، اور جذبوں میں ایمان کا جذبہ سب سے بلند ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے ہر دور میں مسلمانوں کو فتح دی۔ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا محمد بن قاسم کی فتوحات جب بڑھی تو اپنے ہی اس دور کے ایک بادشاہ نے انہیں شہید کروا دیا۔ 714 عیسوی کے بعد 1002 عیسوی تک وہاں مسلمانوں کے یہ احکامات چلتے رہے، مسلمانوں کا ہی اقتدار رہا اور مسلمان کا ہی مذہب وہاں غالب تھا۔ 1002 عیسوی میں سبکتگین بادشاہ آیا، یہ سلطان محمود غزنوی کا والد ہے۔ اس نے ہندوستان کے اندر آ کر حکمرانی شروع کی اور اسلامی احکامات کا نفاذ اس نے کیا۔ لوگ جوک در جوک تب بھی اسلام کی طرف آتے رہے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا سلطان محمود غزنوی بادشاہ بنا۔ 1002 عیسوی سے لے کر 1026 عیسوی تک 24 سال سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پہ حکمرانی کی ہے، اور ان کی بادشاہت اتنی بڑی تھی سلطنت کہ آج بھی کہا جاتا ہے دنیا میں 4 بڑے فاتح ہیں۔ پہلے نمبر کا فاتح چنگیز خان ہے، دوسرے نمبر کا فاتح سلطان محمود غزنوی ہے، تیسرے نمبر کا فاتح سکندر یونانی ہے، چوتھے نمبر پر ذوالقرنین ہے۔ ان میں 2 مسلمان بادشاہ ہیں، 2 غیر مسلم ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی وہ ہیں جس نے اس دور کے اندر آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کر کے اسلامی احکامات نافذ کیے۔ سلطان محمود غزنوی کے اس 24 سالہ دور اقتدار میں اس دور کے اندر جو شخص موجود تھا ہندوؤں کی طرف سے وہ راجہ جے پال تھا، اور انہوں نے اپنا ایک سومناتھ تعمیر کیا ہوا تھا، ان کا ایک بہت بڑا بت تھا۔ جب سلطان نے اس علاقے کو فتح کیا انہوں نے کہا کہ اس بت کو گرا دو، تو یہ ہندو سب آ گئے اور انہوں نے کہا یہ تو ہماری بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑا بت انہوں نے بنایا تھا۔ کہا اس کی مقدار ہم سے سونا لے لو، چاندی لے لو، مال لے لو، لیکن ہمارا بت نہ گراؤ۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا تھا مسلمان بت فروش نہیں ہوتا، بت شکن ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں کو گرایا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا انہیں بتوں کو جا کر گراؤ، تو میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کروں گا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں آئے تھے آپ نے 360 بتوں کو بیت اللہ سے گرایا تھا اور سب کو ایک رب کے سامنے جھکایا تھا۔ تو کہا میں یہ نہیں چاہتا
کہ تاریخ میں میرا نام یہ ہو کہ سلطان نے بت کو فروخت کیا تھا، سلطان نے پیسوں کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور سومناتھ کے اس بت کو گرا دیا۔ اس بت کا گرنا تھا، مسلمانوں کی سلطنت اور رعب ہندوؤں پر اور زیادہ بڑھ گیا۔ 1026 عیسوی میں جب سلطان محمود غزنوی اس دنیا سے چلا گیا اور عدل اور انصاف کی ایک تاریخ اور ایک باب رقم کر کے یہ گیا، اس کے بعد دور آیا بنو تیمور کے لوگوں کا۔ بنو تیمور میں محمد تیمور اور محمد تغلق مسلمان حکمران گزرے، انہوں نے بھی عدل اور انصاف کو قائم رکھا اور اسلامی احکامات اور مملکت اسلام کی جتنی تھی وہ آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ان کے بعد پھر دور آیا ہے جسے تاریخ نواب سراج الدولہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کی خلافت شروع ہوئی سن 1757 عیسوی میں۔ نواب سراج الدولہ نے انگریز کے خلاف سب سے پہلے عالم بغاوت بلند کیا تھا۔ انگریز ہندوستان میں کیسے آیا؟ سن 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز بر صغیر میں داخل ہوا تھا اور اس نے چاہا تھا کہ بر صغیر پر اپنی معیشت بڑھا دے، چونکہ یہ جو ایشیا ہے ساری دنیا کا اگر آپ نقشہ دیکھو گے تو پوری دنیا کے نقشے میں 2 حصوں میں پانی ہے، ایک حصے میں خشکی ہے، اور جس حصے میں خشکی ہے اس میں 7 بر اعظم ہیں۔ ان 7 بر اعظم میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ایشیا ہے اور افراد کے لحاظ سے 7 بر اعظم کے اندر سب سے زیادہ 60% افراد ایشیا کے اندر آباد ہیں۔ تو انگریز چونکہ بہت دور تک سوچتا ہے تو اس نے سوچا بر صغیر تو سونے کی چڑیا ہے، کسی طرح اسے اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ 1600 عیسوی میں یہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے بر صغیر میں داخل ہوا۔ یہ کمپنی کیسے بنی؟ ہالینڈ کے اندر جب ایک چیز پر 5% ٹیکس بڑھا تو تاجروں نے جرمنی میں اس کے خلاف بغاوت کی، تو تاجروں کی یہ جو جماعت تھی انہوں نے آپس میں اتفاق کیا اور انہوں نے اپنی ایک کمپنی بنا دی کہ ہر معاملے میں ہم لوگ متفق رہیں گے۔ تو ملکہ ازبک نے پھر اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام دیا اور کہا تم ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور تمہاری پشت پناہی ہم کریں گے، البتہ تم نے سرمایہ کاری کرنی ہوگی، ہماری شرائط کے مطابق تم نے معیشت کو برقرار رکھنا ہوگا۔ 1600 عیسوی میں جس وقت یہ بر صغیر میں داخل ہو رہے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں آ کر تجارت کریں گے، اور انہوں نے ساری سرحدی پٹی کو سنبھالا، کیونکہ سرحدی پٹی انگریز ہر دور میں اس لیے رکھتا ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک جتنی بھی چیزیں درآمدات یا برآمدات کی جاتی ہیں وہ اکثر سمندروں کے راستے سے ہوتی ہیں، زیادہ تر جو تجارت ہوتی ہے وہ اس راستے سے، تو اس لیے انگریز اس وقت سے چاہتا تھا کہ یہ ساحلی پٹی میرے قبضے میں ہو، تو اس نے ساحلی پٹی پر اپنی اس کمپنی کا نام شروع کر کے اس نے وہاں اپنی تجارت شروع کی اور اس نے اپنی معیشت کو مستحکم کر دیا۔ کسی بھی مملکت کا دار و مدار اس کی معیشت پر ہوتا ہے، اور معیشت جن کے ہاتھوں میں ہوتی ہے وہی ملک کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے معیشت اپنے ہاتھ میں لی۔ اب انہوں نے دیکھا وہاں پر 2 قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان آباد ہیں اور دوسرے ہندو آباد ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم کن کو اپنے ساتھ ملا لیں اور مسلمانوں کو ہم نکالیں۔ تو انہوں نے چونکہ اسلام کی تاریخ پڑھی تھی کہ 1000 سال مسلمانوں کی حکمرانی رہی، 700 سال انہوں نے اندلس میں حکومت کی ہے، 1000 سال یہ ہندوستان میں رہے ہیں، اور ان کے خلفائے راشدین کا دور فتوحات کا زمانہ تھا، اور یہ اسلام اور مسلمان جہاں جاتے ہیں یہ بڑھتے ہی جاتے ہیں، ان کو شکست دینا مشکل ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملایا۔ انگریز نے ہندوؤں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف اس نے تحریک شروع کی اور ہر معاملے میں انہیں پیچھے رکھا، چاہے عہدے دینے کی باری ہوتی، چاہے گورنر بنانا ہوتا، چاہے کسی علاقے کا نواب بنانا ہوتا، تو یہ ہندوؤں کو مراعات دیتے لیکن مسلمانوں کو یہ ہر معاملے میں پیچھے رکھتے، یہاں تک کہ جب انہوں نے اپنا اقتدار مستحکم کر دیا وہاں پھر حکومت جو آئی ہے وہ مغلیہ دور کے حکمران آئے۔ مغلیہ دور کے حکمران میں ظہیر الدین بابر کا دور خلافت آیا، یہ بھی ایک اچھا بادشاہ تھا اور اس کی زندگی بھی صوم و صلاۃ میں گزری، نیک صالح انسان تھا۔ مغلیہ دور حکومت کا سب سے آخری بادشاہ آیا ہے شاہ جہان۔ شاہ جہان نے آ کر ہندوستان کے اندر قلعے کے نام سے ایک قلعہ تعمیر کیا اور اس نے وہاں ایک خوبصورت مسجد بنائی، دیوان عام اور دیوان خاص کے نام سے بڑے بڑے قلعے اس نے بنانا شروع کیے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنی عبادت گاہوں کو بہت خوبصورت انداز میں بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک بادشاہ آیا جو نہایت نیک صالح دیندار تھا، جسے تاریخ اورنگزیب عالمگیر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر 1118 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ یہ وہ بادشاہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھا کرتا تھا،
اور قرآن کریم لکھنے کے بعد جب وہ آگے ہدیے میں دیا جاتا اس ہدیے سے اپنا گزر بسر کرتا تھا. یہ مملکت کا 1 روپیہ نہیں لیتا تھا, اپنے ہاتھ سے کمائی کرتا, اس ہاتھ کی کمائی کو کھاتا. کبھی کپڑے بن کر, کبھی ٹوپیاں بن کر, کبھی مسلح سلائی کر کے, اور کبھی یہ قرآن کریم لکھ کر, اس طرح اس نے زندگی گزاری. یہ وہ بادشاہ تھا کہ جس نے فتاوی ہندیہ کے نام سے ایک فتویٰ مرتب کروایا, جس میں 500 جید علماء کو اس نے بٹھایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ ایسا فتویٰ لکھنا ہے جس میں شریعت کے تمام مسائل ترتیب کے ساتھ آ جائیں. 500 علماء کی کمیٹی میں 4 رکنی علماء ان پہ سرپرست تھے, اور ان میں سب سے اوپر مولانا نظام الدین تھے. دن بھر میں جو مسائل لکھتے تھے وہ آ کر شام اورنگزیب عالمگیر کو سناتے. عالمگیر اپنی رائے بھی دیتا, جب بات متفقن علیہ ہو جاتی تو اس کو مسئلے کی صورت میں لکھا جاتا. آج بھی یہ فتاوی عالمگیری کے نام سے مشہور ہے. اس کو عربی میں فتاوی ہندیہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں لکھا گیا, اور اس کو فتاوی عالمگیری بھی کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے حکم سے یہ لکھا گیا. تو اورنگزیب عالمگیر کے دور تک یعنی 1118 ہجری تک ہندوستان کے اندر جو فضا تھی وہ دین کی تھی. ہندوستان کے اندر حکمرانی مسلمانوں کی تھی. ان ہندوستان کے حکمرانوں میں ہی ایک بادشاہ گزرا ہے جسے تاریخ سلطان شمس الدین التمش کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شیخ تھا. اس کی زندگی میں تقویٰ اور دینداری اتنی تھی. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس میں 4 باتیں ہوں گی. نمبر 1, جس سے کبھی عصر کی سنتیں نہیں چھوٹی ہوں گی. نمبر 2, جس سے کبھی تکبیر اولا نہیں چھوٹی ہوگی. نمبر 3, جس نے قصدن کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہوگا. اور نمبر 4, جس سے کبھی تہجد کی نماز چھوٹی نہیں ہوگی. وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا, اور اگر کسی میں یہ اوصاف نہ ہو تو میری نماز جنازہ نہ پڑھائے. جب خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ آیا, یہ ہندوستان کے بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں, ہزاروں لوگ جمع ہو گئے, لیکن جب خواجہ کی وصیت بتائی گئی کوئی آگے نہ بڑھ سکا. بھلا کون ہوگا جس سے عصر کی سنتیں بھی نہ چھوٹی ہو, تکبیر اولا بھی نہ چھوٹی ہو, قصدن غیر محرم کو دیکھا بھی نہ ہو, تہجد کی پابندی بھی ہو. آخر کار کوئی آگے نہ بڑھا تو ہندوستان کا بادشاہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے. خواجہ بختیار کاکی کے کفن کو اٹھایا, پیشانی کو بوسہ دیا, فرمایا حضرت آپ دنیا سے چلے گئے, میرا راز فاش کر دیا. پھر بتایا الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے نہ تہجد چھوٹی ہے, نہ عصر کی سنتیں چھوٹی ہیں, نہ تکبیر اولا مجھ سے کبھی چھوٹی ہے, نہ قصدن میں نے کسی غیر محرم عورت کو دیکھا ہے. خواجہ بختیار کاکی چاہتا تھا ہندوستان کی عوام کو پتہ چلے کہ ان کا حکمران کیسا نیک صالح متقی انسان ہے. اس لیے خواجہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میری اس وصیت کے ذریعے لوگوں پہ حیا ہو جائے کہ ان کا بادشاہت میں رہ کر اللہ کو کس نہ کس طرح اس نے راضی کیا ہے, سلطنت میں رہ کر اخلاص اور تقویٰ کے ساتھ اس نے کیسی زندگی گزاری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ہندوستان کے بادشاہوں میں یہ بھی ایک بادشاہ گزرا تھا, سلطان شمس الدین التمش. تو میں تاریخ عرض کر رہا تھا جب اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا سن 1118 ہجری میں, اس کے بعد مغلیہ دور حکومت کا سب سے آخری بادشاہ آیا اور جسے تاریخ بہادر شاہ خان ظفر کے نام سے یاد کرتی ہے. اس کے دور کے اندر اب انگریز نے یہ چاہا تھا کہ کسی طرح مسلمان ختم ہو کر ہماری مملکت آگے بڑھتی جائے. انگریز نے اس سے پہلے ایک کام کیا کہ شریعت کے احکامات کے اندر تحریف شروع کی, جہاد کا جذبہ مسلمانوں سے ختم کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ جب یہ اکبر کا دور آیا تھا, اکبر وہ بادشاہ گزرا بدبخت جس نے ہر چیز میں تبدیلی کر دی. اس نے کہا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ, کلمہ بدل دیا, نماز کا حکم تبدیل کر دیا کہ جو آئے گا مجھے سجدہ کرے گا, مجھے جھکے گا, اس کی نماز ہو گئی. کہا آج کے بعد زکوٰۃ کوئی نہیں, یہ ٹیکس تھا. شریعت کے سارے احکامات کا اس نے انکار کر دیا. جو کوئی اس کے خلاف اٹھتا تو یہ اس کو قتل کر دیتا. اس دور میں ایک عالم اٹھا جسے تاریخ کہتی ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ. 1034 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. یہ وہ بادشاہ تھا, اس نے اکبر کے سامنے آیا اور کہا تو کون ہے جو شریعت کے احکامات کو منسوخ کرے. اکبر نے کہا میں تیری گردن اڑا دوں گا. کہا موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اکبر نے کہا میں تجھے ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دوں گا. کہا معلوم نہیں
کس کی رات جیل میں آنی ہے، کس کی رات قبر میں آنی ہے، یہ سب اختیارات میرے رب کے پاس ہیں۔ اس نے کہا دین منسوخ ہو گیا، کہا تو کون ہے منسوخ کرنے والا، دین قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے گوالیمار کے قلعے میں مجدد الفسانی کو قید کر دیا، لیکن مجدد وہاں قید بھی رہے اور اپنے مکتوبات کے ذریعے سے دین کی نشر و اشاعت بھی کرتے رہے۔ ان کے مکتوبات آج بھی مکتوبات امام ربانی کے نام سے 2 جلدوں میں فارسی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی چھپے ہوئے ہیں۔ مجدد کے جانے کے بعد ہندوستان میں ایک عالم آیا جسے تاریخ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ 1052 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ جب رسم و رواج بڑھ گئے اور لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، رسومات میں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے احادیث کی تشریح شروع کی۔ اشعۃ اللمعات کے نام سے عربی زبان میں بھی لمعات اور فارسی میں اشعہ کے نام سے احادیث کی انہوں نے تشریح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مدارج النبوہ کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی۔ دین کا یہ عالم آگے چلتا رہا، پیغام بڑھتا رہا، یہاں تک کہ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ آئے۔ 1176 ہجری میں شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوا۔ شاہ ولی اللہ نے دیکھا کہ جب انگریز کا اقتدار اب مستحکم ہو گیا، مسلمان رفتہ رفتہ ختم ہو رہے ہیں، ان کے پاس کوئی عہدہ باقی نہیں رہا، جہاں یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کا قتل عام کر دیتے ہیں، تو انہوں نے افغانستان کے اس دور کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا اور مدد کے لیے پکارا کہ تم آؤ ان سکھوں اور مرہٹوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ تو احمد شاہ ابدالی وہاں سے اپنا لشکر لے کر ہندوستان میں داخل ہوا اور اللہ نے پھر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے پھر ہندوستان کے اندر دین کی آبیاری کے لیے سب سے پہلے فارسی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ لکھا۔ شاہ ولی اللہ سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ فارسی زبان میں نہیں تھا۔ شاہ ولی اللہ ہی نے حجت اللہ البالغہ کے نام سے کتاب بھی لکھی۔ اب یہ دور چل رہا تھا یہاں تک کہ نواب سراج الدولہ سن 1757 عیسوی میں اب ان کی خلافت آئی۔ یہ مسلمانوں کے وہ سپہ سالار اور وہ نوجوان انسان تھے جو بڑے جذبہ جہاد سے سرشار تھے اور یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے والا انگریز ہے۔ انہوں نے فوراً کہا ان کے خلاف جہاد ہوگا۔ انہوں نے میسور کے لوگوں کو ساتھ اکٹھا کیا اور یہ آگے بڑھے۔ انگریز نے دیکھا ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے تو اس نے انہی کے سپہ سالار میر جعفر کو خرید لیا اور میر جعفر کو زمینیں دی، دولت اور پیسہ اور لالچ دی۔ عین وقت میں جب نواب سراج الدولہ نے ان سے کہا لشکر لے کر آؤ تو وہ پیچھے ہٹ گیا اور جہاں نواب موجود تھے انگریز کو بتا کر غداری کر کے نواب کو شہید کروا دیا۔ تو میں عرض کرتا ہوں اسلام میں جب بھی آپ دیکھو مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے مسلمان ہی پہنچاتا ہے۔ یہ نام لیوا مسلمان ہی تھا میر جعفر جس نے غداری کی۔ اس کے بعد جس کا دور آیا اسے تاریخ حیدر علی کہتی ہے۔ حیدر علی ٹیپو سلطان کا والد ہے۔ 2 سال انہوں نے جنگیں کی ہیں، یہاں تک کہ ان کا دور جب ختم ہوا تو ٹیپو سلطان آئے۔ 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان کا اقتدار آیا۔ 3 سال تک یہ رہے ہیں اور یہ بڑے ہی بہادر جرنیل گزرے ہیں۔ ان کا مشہور قول آج بھی موجود ہے، فرماتے تھے شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کی اسی شجاعت اور بہادری کو دیکھ کر انگریز سمجھ گیا تھا میدان کی جنگ میں ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے جب تک مسلمانوں کا قائد ایسا ہے۔ جب بھی مسلمانوں کا قائد مجاہد رہا، جہاد کے جذبے سے سرشار رہا، صرف اللہ سے ڈرنے والا رہا، دین پر چلنے والا رہا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اور جب قائدین میں یہ صفات ختم ہو گئی، ان کی راتیں شراب و کباب میں، فحاشی اور یانی میں بک گئیں، انہوں نے اپنے ضمیر کے سودے کر دیے، غیروں کے ملکوں میں اکاؤنٹ بنوا دیے، تو پھر انہیں نہ مملکت کی خیر ہوتی ہے اور نہ ان کے ہاں اسلام کا کوئی لحاظ ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اس کو اپنے راستے سے کیسے ہٹائیں، تو اس دور کا ایک غدار میر صادق تھا۔ اس میر صادق کو انہوں نے لالچ دے کر ٹیپو سلطان کو انہوں نے شہید کر دیا۔ 1799 عیسوی میں جو ان کا دور شروع ہوا تھا، 1802 عیسوی میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد انگریز نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کی قیادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے فوج بنانا شروع کی جس میں ہندوؤں کو بھی جمع کیا، مسلمانوں کو بھی اس میں جمع کر دیا۔ اب یہ دیکھنا چاہتے تھے ان میں مذہبی تاثر کتنا ہے، دین پر چلنے والے لوگ کتنے طور پہ رہ گئے ہیں۔ تو انہوں نے جو کارتوس استعمال کرنا شروع کیے وہ کارتوس سور کی چربی سے اور گائے کی چربی سے بنائے۔ اس کا مقصد یہ تھا، اس لیے کہ ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں، مسلمان سور کو ناپسند کرتے ہیں، مسلمان کے یہاں نجس العین ہے۔ اب اس سور کو جب کھول کر پیکنگ کھول کے جب بندوق میں ڈالا جاتا تھا تو وہ دانتوں سے کھولی جاتی تھی، اور جب یہ بات ایک انگریز نے مسلمان کو بتائی کہ ہم نے اس میں یہ چیز استعمال کی ہے، تو اس وقت مسلمانوں میں یہ بات بیدار ہو گئی کہ انہوں نے جو چیز استعمال کر رہے ہیں اس میں تو
جو چربی استعمال کی ہے وہ نجسلین خنزیر کی چربی استعمال ہوئی ہے اور اس کے ذریعے یہ مسلمانوں ہی کا قتل عام شروع کریں گے، تو اس وقت سب سے پہلے جس نے پھر فتویٰ دیا تھا اسے تاریخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کہتی ہے۔ 1857 کی اب جنگ آزادی شروع ہوئی تھی۔ شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا کہ مسلمان دارالحرب میں ہیں، مسلمانوں کی مساجد کو انہوں نے گرانا شروع کر دیا، مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، اب مسلمان اپنا دفاع کرنا شروع کریں۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ جیسے سامنے آیا تو لوگوں نے جہاد شروع کر دیا انگریز کے خلاف۔ انگریز نے اب ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا۔ کتنے مسلمان قتل ہوئے؟ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز غیر مورخ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے 12,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ دہلی سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں ہوتا تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹکتی ہو، جس پر کسی مسلمان کی لاش نہ ہو۔ 40 علماء کو لایا جاتا تھا جنہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا، انگارے ڈال دیے جاتے۔ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے ان 40 علماء کو میں نے دیکھا انگاروں پر لٹا کر شہید کیا جاتا اور کہتے تم اپنے فتوے سے رجوع کر دو کہ جہاد نہیں ہے، انگریز کے خلاف نہیں لڑنا، ہم ان کے ماتحت ہو کر رہیں گے، ان کا مذہب قبول کریں گے۔ کہا کسی عالم نے اپنی رائے سے رجوع نہیں کیا۔ 40 علماء کوئلوں میں جل گئے۔ پھر کہا میرے سامنے 40 اور لائے گئے اور آگ کے تندوروں میں انہیں ڈال دیا گیا، لیکن کوئی بھی اپنی موقف سے پیچھے نہ ہٹا۔ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے پھر ایسا موقع بھی میں نے دیکھا کہ ایک انگریز بدبخت اپنی بیوی سے کہنے لگا کیا میں تمہیں عجیب منظر نہ دکھاؤں؟ تو اس نے اپنی توپ کے سامنے ایک 82 سال کا بوڑھا عالم تھا، اسے توپ کے منہ پر باندھا اور بٹن دبایا اور اس عالم کے جسم کے ٹکڑے فضاؤں میں بکھر گئے۔ اتنا انہوں نے قتل عام کیا تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ جب یہ 1857 کی یہ تحریک آگے بڑھتی رہی، مسلمانوں کا اتنا قتل عام ہو گیا، اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ہندو ان کے ساتھ مل گئے، اب مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست ہو، جس ریاست کے اندر وہ آزادی کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کر سکیں۔ تو یہ سب سے پہلے جس نے تصور دیا تھا اسے تاریخ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معاصر حکیم الامت میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے کہا، فرمایا حضرت نے کہا تھا کہ ایسی ریاست ہو جہاں صرف مسلمان رہتے ہوں، مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پورا کریں۔ حضرت نے سب سے پہلے یہ رائے دی، پھر اس تاثر کو آگے بڑھایا تھا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 عیسوی میں جس وقت قرارداد مقاصد منظور ہو رہی تھی، اس وقت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہندو اور مسلمان یہ دو الگ الگ قومیں ہیں اور ان دونوں کی معاشرت، رسم و رواج، ان کا مذہب، ان کے عقائد بالکل جداگانہ ہے، اس لیے ایک آزاد مملکت ہو جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کر سکیں۔ پھر اسی بات کو آگے قائد اعظم محمد علی جناح نے 1940 عیسوی کے اندر منٹو پارک لاہور میں جب جلسہ ہوا، انہوں نے یہ قرارداد سامنے رکھی کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہم ایک آزاد ملک چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جو ملک بنا تھا یہ دو قومی نظریے پر بنا۔ دو قومی نظریے کیا ہیں کہ مسلمان ایک الگ قوم اور الگ نظریہ ہے، ہندو ایک الگ قوم ہے، ان کا الگ نظریہ ہے، ان کے رسم و رواج اور معاشرت سب بالکل دوسروں سے الگ ہیں۔ یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب یہ مملکت عطا فرمائی ہے تو اللہ رب العزت نے 14 اگست کے دن، اور دن کا انتخاب بھی کیسا ہوا، 27 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کی شب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا۔ تمام مہینوں کا سردار رمضان، مہینوں میں آخری عشرہ افضل، آخری عشرے میں بھی طاق راتیں افضل، طاق راتوں میں بھی 27ویں شب افضل، دنوں میں شب جمعہ افضل اور ایام میں جمعے کا دن افضل۔ اللہ نے اس دن ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ اس ملک کے لیے قربانیاں کتنی دی گئیں۔ جب یہ بات سامنے آئی تھی اس وقت جب وہاں سے ٹرین چل کر مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے تو ٹرین کے ہر ڈبے سے خون بہتا تھا۔ سکھوں نے، ہندوؤں نے اتنا قتل عام کیا تھا، 6 لاکھ مسلمان ہجرت کے دوران قتل ہوئے، جن میں 7,000 عورتوں نے اپنی عفت، عصمت، پاکدامنی بچانے کے لیے کوئی دریاؤں میں چھلانگ لگا گئی، کوئی نہروں میں کود گئی، صرف اس وجہ سے کہ ہماری حیا اور پاکدامنی باقی رہے۔ یہ جو آج اللہ نے ہمیں ایک ملک عطا فرمایا یہ ویسے نہیں ملا، اس کے پیچھے کتنی ہی عورتوں کی قربانیاں ہیں، کتنی ہی مسلمانوں کی قربانیاں۔ جب یہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، کسی نے کندھے پہ بوڑھے باپ کو اٹھایا، کسی نے کندھے پہ اپنی بوڑھی ماں کو اٹھایا، ہاتھوں میں جو تھوڑا سا سامان ہوتا یہ وہی لے کر چلتے ہوئے آئے۔ لیکن ہندوؤں اور سکھوں نے اتنا ظلم کیا، جلندر کے مقام پر 3 عورتوں کو برہنہ کر کے سکھوں نے سرعام معاذ اللہ زنا کیا۔
اللہ نے یہ ملک ہمیں عطا کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس ملک کی بنیاد جو بنی ہے، اس وقت جو ایک نعرہ لگتا تھا وہ یہ نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا، یہ ایمان کے جذبے پہ بنا تھا۔ جب یہ نعرہ لگتا، کیا بوڑھے کیا جوان سب اس نعرے کو کہتے لا الہ الا اللہ میں، حالانکہ ہتھیار ان کے پاس نہیں تھے، اس دور میں ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ آپ جب 1965 کی جنگ آزادی دیکھو، اللہ نے مسلمانوں کو ایمانی قوت اتنی دی تھی، جب ہندوؤں نے کہا تھا کہ ہم اگلے دن صبح لاہور میں ہم ناشتہ کریں گے اور ہم مسلمانوں کو نکال کر اور لاہور کے اندر بھی اپنا جھنڈا گاڑ دیں گے، جب انہوں نے یہ بات کی تو اس وقت جنرل ایوب خان تھے، اس نے صرف 2 منٹ کا خطاب کیا۔ اس نے خطاب میں کہا، اے مسلمانوں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم لاہور میں اپنا جھنڈا گاڑیں گے، یہاں ہم بت خانہ بنائیں گے۔ انہیں پتہ نہیں انہوں نے کس قوم کو پکارا۔ یہ وہ مسلمان قوم ہے جو اللہ کو رب مانتے ہیں، جو محمد رسول اللہ کو پیغمبر مانتے ہیں، جو قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں۔ ان گائے کے پیشاب پینے والوں کو بتا دو کہ یہ انشاءاللہ وہ وقت نہیں آئے گا کہ یہ لوگ آ کر اپنا جھنڈا گاڑیں، اٹھو اور میدان میں نکلو۔ 1.5 منٹ کا اس کا خطاب تھا۔ اس کے بعد جب 1965 کی جنگ آزادی کی تحریک ہوئی تھی، مسلمان فوج کے نوجوانوں نے اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کر اور ان کے سامنے لیٹ جاتے، جہاں سے کوئی ٹینک آتا لیٹ جاتے، اپنی جان کا نذرانہ دیتے، ٹینکوں کو تباہ کر دیتے۔ تاریخ انسانیت گواہ ہے، کوئی ایسا نہیں ملے گا جس نے جان سے بم باندھے ہوں، لیکن یہ اسلام اور ایمان وہ جذبہ ہے کہ جو اپنی جان کی بھی قربانی دے دیتا ہے ایمان کی خاطر۔ یہی 1965 کی جب جنگ آزادی کی بات شروع ہوئی، ایک اعلان ہوا، پاک فوج کے نوجوان بہت زخمی ہو گئے، انہیں خون کی ضرورت ہے، جو خون دے سکتا ہے وہ ہسپتالوں میں پہنچو۔ تو ہسپتالوں کے باہر لائنیں لگ گئی، کیا نوجوان، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا عورتیں کہ ہم خون دینے کے لیے آئے ہیں، ان کو خون لگاؤ۔ اس دور میں آلات ختم ہو گئے، خون جمع کرنے کے لیے نہ اس دور میں اتنی لیبارٹریاں تھیں، نہ جدید آلات تھے، تو ان سب کے نام لکھے گئے کہ اگر ہمیں خون کی ضرورت ہوئی تو ہم تمہیں بلا دیں گے۔ جب یہ اعلان ہوا، سرحدوں پہ لڑنے والوں کے پاس غلہ ختم ہے، آٹے کی کمی ہے، جس کے پاس گھر میں گندم اور آٹا ہو لے کر آؤ، کوئی جھولیوں میں لا رہا ہے، کوئی ہاتھوں میں لا رہا ہے، کوئی کندھوں پہ لا رہا ہے۔ اتنا راشن جمع ہو گیا تھا، 1 سال تک وہ راشن کھاتے رہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ یہ 17 دن جنگ رہی ہے، 17 دن میں کوئی چوری کا واقعہ نہیں ہوا، 17 دن میں کوئی ڈکیتی نہیں ہوئی، 17 دن میں کوئی زنا نہیں ہوا، 17 دن میں کوئی شراب نہیں پی گئی، 17 دن میں کسی لڑکی کی عصمت دری نہیں ہوئی۔ سب نے یکجا ہو کر مسلمانوں نے جہاد کیا اور اللہ نے 1965 کے اندر بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے یہ مملکت ہمیں 27ویں شب میں عطا کی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دن اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ دن اللہ کے شکر ادا کرنے کا دن ہے، یہ اس کا دن نہیں کہ 14 اگست میں انسان موسیقی لگا لے، گانا لگا لے، یا اپنے موٹر سائیکل کا انجن کھول کے بھاگتا ہوا جائے، لوگوں کی نیند بھی خراب کرے، لوگوں کو بھی تکلیف اور اذیت میں ڈال دے۔ اس دن انسان شکر کرے کہ اللہ نے ہمیں آزاد مملکت دی۔ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھو آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھو آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، فلسطین میں آئے دن یہودی بدبخت، یہ اسرائیل والے آئے دن حملہ کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا پہلا بیت المقدس، جو مسلمانوں کا پہلا بیت المقدس رہا، جہاں حضور نے بھی 17 مہینے رخ کر کے نماز پڑھی، وہاں بھی مسلمان آزادی سے عبادت نہیں کر سکتے۔ ہر دن وہاں عورتیں جنازے اٹھا رہی ہیں۔ پرسوں کے اخبار میں تھا، ابراہیم کا جنازہ اٹھتا ہے اور ماں مسکراتے ہوئے کندھا دے رہی ہے۔ تو اللہ نے تو مسلمان ماؤں میں بڑا جذبہ رکھا ہے کہ وہ جب بیٹے شہید بھی ہوتے ہیں وہ روتی نہیں، وہ ماتم نہیں کرتی، وہ خوش ہوتی ہیں کہ الحمدللہ میں شہید بیٹے کی ماں ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آزادی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں سے، کشمیر اور چیچنیا اور بوسنیا کے مسلمانوں سے پوچھیں آزادی کتنی بڑی نعمت۔ تو اللہ نے ہمیں یہ مملکت دی، اس دن کا تقاضا ہے ہم اللہ کے سامنے شکر ادا کریں، ہم 4 6 رکعت شکرانے کے پڑھیں، اللہ کے نام پر ہم صدقہ خیرات کریں کہ رب العالمین نے ہمیں یہ آزاد ریاست عطا فرمائی۔ آج اللہ کا فضل ہے، ہم جہاں سے گزرتے ہیں ہمیں مسجدیں نظر آتی ہیں، جس گلی سے گزرو، جس قریے بستی سے گزرو، اللہ اکبر کی صدا ہے۔ خدا نہ کرتا اگر ہم ہندوستان میں ہوتے، جہاں جاتے ہمیں بت خانے نظر آتے، جہاں جاتے ہمیں ہندوؤں کی عبادت گاہیں نظر آتی، لوگ گائے کا پیشاب پیتے نظر آتے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے جھکتے نظر آتے۔ آج اللہ نے ہمیں آزاد ریاست دی، جہاں سے گزرتے ہیں رب کا گھر نظر آتا ہے، جہاں سے گزرتے ہیں اللہ اکبر کی صدا نظر آتی ہے، جہاں گزرتے ہیں قرآن کی تلاوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کا تذکرہ اور آپ پر نعت اور حمد کا تذکرہ نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ نے یہ آزاد ریاست دی۔ اس آزاد
بعد ریاست کا تقاضا اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا ہے اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے جنہوں نے اس دین کے لیے اور اس ملک کے لیے قربانیاں دی۔ اللہ رب العالمین تمام کی قربانیوں کو اپنے دربار میں قبول کرے۔ اللہ نے پھر ہمیں مملکت بھی کیسی عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں، ساری دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی زمین ایسی زرخیز نہیں جو ہمارے ملک کی زمین ہے۔ اس زمین میں اللہ نے وہ زرخیزی رکھی کہ یہ سال میں 2 مرتبہ فصل کے قابل ہے، باقی زمینوں میں یہ بات نہیں۔ پھر اللہ نے اس زمین کے اندر ایسی پیداوار رکھی، ان میں خوشبو اور مہک اور ذائقہ۔ آپ گجراوالا کا چاول لے لو، ساری دنیا کا چاول ایک طرف اور اس کا پکا ہوا چاول، اس کی مہک، خوشبو اور ذائقہ ایک طرف۔ آپ ساری دنیا کے پھول اٹھاؤ اور مری اور سوات کا ایک پھول لے لو، اللہ نے جو اس میں خوشبو رکھی ہے وہ ساری دنیا کے پھولوں میں خوشبو نہیں ہے۔ یہاں کا ایک آم ذائقے دار لے لو، ساری دنیا کے پکے ہوئے آم لے لو، اللہ نے جو اس مٹی میں رس رکھا وہ ذائقہ اللہ نے کہیں نہیں رکھا۔ اللہ نے ہمیں وہ دھرتی دی ہے، صرف ایک تھر کے اندر اتنا کوئلہ موجود ہے، اگر وہ کوئلہ نکالا جائے پاکستان نہیں ساری دنیا کو بجلی فراہم پاکستان کر سکتا ہے۔ اتنا اللہ نے ہمیں معدنیات دی ہیں، سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، تیل کی صورت میں، افراد کے لحاظ سے بھی اللہ نے ہمیں قوت عطا فرمائی ہے۔ آبادی 22 کروڑ بنتی ہے پاکستان کی، اور اللہ نے ہمیں نوجوان 13 کروڑ عطا کیے ہیں۔ پوری دنیا کے نقشے میں کوئی ملک ایسا نہیں جس کے پاس 13 کروڑ نوجوان ہوں اور ایسے جذبے سے سرشار ہوں جو جذبہ اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، کسی مملکت کے پاس نہیں۔ صرف افسوس یہ ہے 70 سال میں ہمیں حکمران اچھے نہیں ملے، ہمیں قیادت اچھی نہیں ملی۔ اگر ہمیں قیادت اچھی ملتی آج یہ ملک بہت ترقی کر جاتا۔ آج ہم تعلیم کے لحاظ سے بہت پیچھے، 107ویں نمبر پر ہیں ہم تعلیم میں، 107ویں نمبر پر ہیں ہم تعلیم۔ ایک امریکہ کے اندر 5364 یونیورسٹیاں ہیں اور پوری دنیا کے 61 اسلامی ممالک میں صرف 503 یونیورسٹیاں ہیں۔ ایک امریکہ میں 5000 یونیورسٹیاں ہیں، 61 اسلامی ممالک میں صرف 503 یونیورسٹیاں ہیں۔ ہمارے یہاں تعلیم گاہیں بھی نہیں، ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی امریکہ جانا پڑتا ہے، ہمیں پڑھائی کے لیے بھی یورپ اور برطانیہ جانا پڑتا ہے۔ انہوں نے اسلامی تعلیم تو فراہم نہیں کی، انہوں نے اس تعلیم کو بھی عام نہیں کیا، یہاں تک کہ تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی آج یہ کاروبار بن چکا ہے۔ اس لیے آج آپ دیکھیں ہم تعلیم کے لحاظ سے بہت پیچھے۔ یورپ کی شرح خواندگی 98% ہے، برازیل کی شرح خواندگی 97% ہے، امریکہ کی شرح خواندگی 92% ہے، ہماری شرح خواندگی 41% ہے۔ صرف ہمارے اندر 41% لوگ پڑھے ہوئے ہیں اور باقی 59% کے پاس کوئی تعلیم نہیں۔ 41 میں سے بھی 11% اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور بقیہ اگر آپ دیکھو گے 30% بچیں گے، ان کی تعلیم صرف اور صرف مڈل تک یا میٹرک تک ہے۔ تو تعلیم کے لحاظ سے بھی ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ قیادت اگر اچھی مل جاتی، تعلیم کو عام کر دیا جاتا، مسلمانوں کو سہولیات دی جاتی۔ آج جو ہماری سرکاری ادارے بھی ہیں اور جہاں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے سرکاری اسکول، وہاں کتے اور گدھے نظر آتے ہیں، وہاں چرس پینے والے ہیرونچی نظر آتے ہیں، وہاں تعلیم نظر نہیں آتی۔ آج ہمارے پاکستان میں 3.5 کروڑ بچہ ایسا ہے جس کے پاس کوئی تعلیم نہیں، وہ فٹ پاتھوں پہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ گاڑیوں کے شیشے صاف کر رہے ہیں، وہ ہوٹلوں کے برتن دھو رہے ہیں۔ اگر تعلیم سستی ہوتی، ہر غریب کے بچے کو دی جاتی، آج ہمارا ملک تعلیم کے لحاظ سے سب سے آگے ہو جاتا۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے، اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا، اللہ قیادت بھی اچھی دے دے تاکہ تعلیم کا بھی رجحان ہو اور جس مقصد کے لیے بنا لا الہ الا اللہ اس مقصد کا نفاذ بھی ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔